محدثین میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، محمد بن مسلمہ قعنبی، بہت بڑے محدث تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے گھوڑے پر سوار، تو اس زمانے میں ایک آوارہ قسم کا آدمی تھا، نوجوان تھا، اس کا نام تھا شعبہ، بالکل آزاد قسم کا لڑکا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے محدث محمد بن مسلمہ وہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، تو وہ قریب آیا اور آ کر ان کے جو گھوڑے کی لگام تھی اس کو اس نے پکڑا اور کہنے لگا کہ بڑی بدتمیزی سے اس نے کہا کہ شیخ آپ مجھے کوئی حدیث سنا دیجیے۔ یہ خیر القرون کے قریب کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب زمانہ ہے یہ، اس لیے اس زمانے کا آوارہ آدمی بھی ایک محدث گزر رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھ رہا ہے کوئی حدیث سنا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کا کوئی آوارہ آدمی یہ تھوڑی خواہش کرے گا مجھے کوئی حدیث سنا دیجیے، وہ تو کہے گا کوئی گانا سنا دیجیے۔ تو چونکہ اس زمانے میں جو آوارہ سمجھے جاتے تھے وہ بھی اتنے اچھے تھے کہ محدث گزر رہے ہیں تو ان کو بھلے بدتمیزی کے ساتھ کہہ رہا ہے لیکن خواہش یہی ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو حدیث کے سننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ راستے میں کسی کو روک کر کہو کہ حدیث سنائیے، یہ حدیث کے ادب کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے سنانا ہی پڑے گا، آپ سنائیے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے سوچا کہ اس کے حالات کی مناسبت سے ہی کوئی حدیث سنا دو۔ غصہ بھی آیا ان کو کہ راستے میں اس نے روکا ہے، اور ہم لوگ اس کو بے ادبی اور علم کی توہین نہیں سمجھتے۔ کہ راستے میں روکے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں، مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جبکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ کہ اس لیے کہ جو عالم راستے میں آپ کو مل گیا، پتہ نہیں وہ کن چیزوں کی وجہ سے باہر نکلا ہے، گھر میں بچہ بیمار ہے اس کی دوا لینے کے لیے نکلا ہے، گھر میں کوئی اور تکلیف ہے اس تکلیف کے دور کرنے کے لیے وہ نکلا ہے، اور آپ بھی السلام علیکم السلام، میں آپ کچھ تلاش کر رہا تھا، تھوڑا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اب وہ سامنے ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مسئلہ پوچھے تو یہ تو دین کا کام ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جو آدمی عالم ہیں وہ انسان نہیں رہتا۔ ہم لوگ پڑھتے تھے جس زمانے میں، تو ایک بڑے بزرگ تھے حضرت قاری صدیق صاحب گاندوی، تو ان سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ تھے بھی۔ تو وہ ملنے کے لیے آیا، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا ہے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ یہ حضرت قاری صدیق صاحب کے فرزند ہیں۔ تو اس نے کہا ان کو بچے بھی ہیں؟
کیوں انسان نہیں ہے؟ تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو آدمی کسی دین کی لائن میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں نہیں. یہ غلط تصور ہے. تو بہرحال حضرت محمد بن مسلمہ قعنبی جو تھے ان کو غصہ تو بہت آیا کہ راستے میں کھڑے ہو کر مجھے کوئی حدیث سنائیے یہ کہنا، یہ حدیث کے بھی ادب کے خلاف ہے، علم کے حاصل کرنے کے بھی ادب کے خلاف ہے. لیکن جب اس نے اصرار کیا تو سوچا کہ اس کے حالات کی مناسبت ہی سے کوئی حدیث سنا دیں. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہاری حیا چلی جائے، شرم چلی جائے تو جو چاہے کرو. آدمی کو شرم ہے تو راستے میں کھڑے رہ کے نہیں پوچھتا نا. اب بے حیا ہے تو اب جو آدمی بے حیا ہو گیا تو وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا میں کس سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، بازار میں بھی کپڑے نکال کے جاؤ بولے تو جا کے آتا ہوں، بہادر ہوں. تو یہ بہادر نہیں ہے، بے شرم ہے. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے وہ حدیث سنائی جو اس کے حالات کے مناسب تھی کہ یہ شرم و حیا کے خلاف ہے کہ آدمی اس طرح راستے میں رکے اور پھر حدیث سننے کا مطالبہ کرے. لیکن وہ جو نوجوان تھا اس کے دل، جیسے ہی اس نے یہ حدیث سنی تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ حدیث میرے ہی لیے، یہ حدیث میرے ہی لیے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ جب ان کو اپنی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائی جاتی تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث میرے ہی لیے. اور ہمارا یہ زمانہ ہے کہ اگر خطیب صاحب نے کسی خاص موضوع پر تقریر کر دی تو اب کچھ لوگ بولتے میرے کو دیکھ کے کر رہے تھے، پورا ٹارگیٹ میچ تھا. یعنی بجائے خوش ہونے کے ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ٹارگیٹ میں، لیکن سوچ بدل گئی اس لیے کہ ہمیں ٹھیک ہونا نہیں. جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے تو پھر اس کا ٹارگیٹ اپنے کو بناتا ہے. تو بہرحال ان پر اثر ہوا، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر علم کے حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں انہوں نے اتنی دلچسپی لی کہ آج ہم حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو شعبہ ہیں، یہ جو آوارہ نوجوان تھا، آج ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث شعبۃ بن الحجاج. یہ جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث کے دنیا میں جن کو بادشاہ کا درجہ حاصل ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کی دنیا میں مسلمانوں کے بادشاہ. اتنا بڑا لقب یہ اس نوجوان کو ملا جو آوارہ قسم کا تھا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات آدمی کے اوپر اثر کر جاتی ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے.